ہم میڈیا والوں کے خلاف جو شکایات ہیں بلکہ جو غصہ ہے وہ بالکل بجا ہے۔ ہم جیسوں کو اپنے جرم اور گناہوں کا احساس بھی ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے قبل بھی ہم اہل صحافت افراط و تفریط کے شکار تھے۔ ہمارے چینلز نے انفوٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ اور نیوز شوز کے فرق کو ختم کر دیا تھا۔ مذہبی پروگرامات کو ہم نے تفریح کے پروگراموں کے ساتھ خلط ملط کیا۔ ریٹنگ کے چکر میں ٹاک شوز میں بدتمیزی کے کلچر کو ہم نے خوب فروغ دیا۔ بچوں کے لیے یا پھر سماجی تربیت کا کوئی پروگرام کسی چینل پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری وجہ سے سنجیدہ سیاستدان اور اہل دانش پس منظر میں چلے گئے اور چرب زبان، بدتمیز، نوارد لوگ ٹاک شوز کی زینت بننے لگے۔ ہم نے خبر اور تجزیے کی تفریق بھی ختم کر دی، جو صحافتی دنیا میں گناہ عظیم سے کم نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2011 سے باقی سیاستدانوں کو ماتوب بنانے اور ایک کو ہیرو اور مسیحا ثابت کرنے کا جو عمل شروع کیا، اس میں بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا خوب استعمال ہوا۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے میڈیا کے اداروں کے اندر انصاف نہیں۔ سارے لوگوں نے اپنے کالے دن صاف کرنے کے لیے ٹی وی چینلز کھولے اور ہم سب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اینکرز نامی مخلوق بادشاہ بن گئے۔ وہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن پرنٹ میڈیا سے وابستہ تجربہ کار صحافیوں اور رپورٹرز وغیرہ جن کا کام سب سے مشکل ہے، ان کی حالت نہیں بدلی اور ان کی تنخواہیں ظالمانہ حد تک کم ہیں۔ جن اینکرز کو شہرت ملی وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ کوئی جج، کوئی مفتی تو کوئی بادشاہ گر بننے کی کوشش کرتا رہا۔ شاید ان گناہوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا عذاب نازل کیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے ہر فرد صحافی بن گیا۔ چنانچہ جس کا جو جی میں آتا ہے وہ سوشل میڈیا پر پھینک دیتا ہے۔ دوسری طرف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا سیٹ اپ بنا دیے اور اپنے گماشتوں کو سیاسی یا صحافتی نقادوں یا مخالفین کی تذلیل پر لگا دیا۔ چنانچہ توہین انسانیت کے وہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ الامان الحفیظ۔ دوسری طرف فیک نیوز اس قدر معمول بن گیا کہ صحیح خبر اب ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔ اوپر سے یوٹیوب چینلز کا دروازہ کھلا اور یہ پتہ چلا کہ اس کو چلانے کی صورت میں ڈالرز بھی ملتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور جس قدر زیادہ سنسنی پھیلاتا ہے، ان کا چینل اس قدر زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اسے زیادہ ڈالرز ملتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان یوٹیوبستان بن گیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے جرنلسٹ اور غیر جرنلسٹ کی تفریق بھی ختم ہو گئی۔ اب تو مولوی حضرات بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور نہ صرف فرقواریت میں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں مناظرہ بازی بھی ہو رہی ہے اور ہر وقت یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ کسی وقت کوئی بڑا فتنہ جنم نہ لے۔ زیادہ سے زیادہ محتاط الفاظ میں سوشل میڈیا کو پاکستان میں ان سوشل میڈیا کہا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں۔ کبھی جج نشانہ بنتا ہے، کبھی جرنلسٹ، کبھی جرنیل، کبھی سیاسی لیڈر تو کبھی کوئی اور، لیکن ہر وقت کسی نہ کسی کی عزت لٹانے کا عمل زوروں پر ہوتا ہے اور سب بے بسی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں مہذب دنیا کی طرح ریگولرائزیشن نہیں ہے اور ہتک عزت کا قانون غیر مؤثر ہے۔ پاکستانی عدالتوں سے چونکہ الیکٹرانک یا سوشل میڈیا کے حملوں کے شکار لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اس لیے صاحب وسائل لوگ اب برطانیہ کی عدالتوں میں کیسز لے جا کر انصاف حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ کہاں جائیں؟ اس تناظر میں ہم جیسے طالب علم عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہتک عزت اور قذف کے قانون کو مؤثر بنایا جائے اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ ہمیں آزادی اظہار چاہیے، لیکن ذمہ دارانہ آزادی اظہار چاہیے۔ مذکورہ تناظر میں پنجاب حکومت نے پہل کرتے ہوئے ہتک عزت کا قانون بنا دیا، لیکن حسب عادت صحیح کام کو بھی غلط انداز میں اغلاط سے بھرپور طریقے سے کر دیا۔ پنجاب حکومت کے ساتھ صحافتی تنظیمیں تعاون کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس نے ان سے کما حقہ مشاورت نہیں کی۔ جو مشاورت کی اس میں بھی صحافتی تنظیموں کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بل فیک نیوز کے خاتمے میں کم اور صحافیوں کی زبابندی کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ امر بھی حیران کن ہے کہ وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وفاق کی سطح پر ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن پنجاب حکومت نے پہل نہیں کی بلکہ غیر معمولی عجلت کا بھی مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اب صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف میدان میں نکل آئی ہیں۔ مقرر عرض ہے کہ ہم نہ صرف ریگولرائزیشن اور ہتک عزت کے قانون کو مؤثر بنانے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے آرزومند بھی ہیں، لیکن وہ کام سب کی مشاورت سے ایسا ہونا چاہیے کہ اسے آزادی اظہار پر قدغن کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے
پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا قانون واپس لے اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وفاقی سطح پر فیک نیوز کو روکنے اور ہتک عزت کے قانون کو مؤثر بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔